آج سے کئی سال پہلے جب لوگوں کو کسی چیز یا سروس کی ضرورت پڑتی تھی تو اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے پاس موجود کوئی دوسری چیز یا سروس کو ایکسچینج کرنا پڑتا تھا۔ اسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے فائدے سے زیادہ نقصانات بہت تھے۔ مثلا یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہر وقت کوئی ایسی چیز موجود ہو جسے آپ آسانی سے ایکسچینج کر سکیں، اور دوسری یہ کہ جس کے پاس جو آپ کو چیز چاہیے وہ موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی وہی چیز چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر کسی نے ایک بہت زبردست چیز ایجاد کی، پیسہ۔ Thank you, God. اب پیسے کے استعمال سے آپ کہیں بھی جا کر اپنی مرضی کی چیز یا سروس لے سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ پیسے یا کوئنز دے سکتے ہیں یا کرنسی دے سکتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بظاہر دیکھنے میں پیسہ خود کوئی چیز لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک یونٹ آف میجرمنٹ ہے۔ جس طرح لیکوڈ کو میجر کرنے کے لیے آپ لیٹر کا استعمال کرتے ہیں، یا سالڈ کو میجر کرنے کے لیے آپ کلو گرامز یوز کرتے ہیں، مثلا 2 کلو آٹا، 2 کلو چینی، ٹھیک اسی طرح ویلیو کو میجر کرنے کے لیے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اس وقت 1000 روپیہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپے تک کی ویلیو موجود ہے، اور جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسرے انسان کے ساتھ وہ ویلیو شیئر کرنی پڑتی ہے۔ اینڈ دیٹس دا پوائنٹ۔ اف یو وانٹ ٹو انکریز یور منی، یا اپنے پاس اگر آپ پیسے بڑھانا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے یہ سوچنے کے کہ میں پیسے کو کیسے بڑھاؤں، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ ویلیو کو کیسے بڑھائیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1، آج سے تقریباً 110 سال پہلے ہنری فورڈ نے امریکہ میں سب سے پہلے کنزیومر لیول پر گاڑیاں بنانا شروع کی، موٹر کار بنانا شروع کی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آسانی سے لوگ سفر کرتے تھے، ان کے کام نمٹ رہے تھے، کسی نے کبھی گاڑی دیکھی بھی نہیں تھی اور گاڑی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے اس نئی ایجاد کی، اس نئی گاڑی کی ویلیو لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی، اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جتنے تیزی سے انہیں کوئی گھوڑا گاڑی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہے، اس سے کافی زیادہ رفتار سے یہ نئی آنے والی چیز، یہ نئی گاڑی جو ہے ان کو لے جا سکتی ہے، اور اس کی دوسری بھی باقی ویلیو سوسائٹی میں ایڈ کی گئی۔ اور اگلے تقریباً 20 سالوں میں ہنری فورڈ نے تقریباً 15 ملین گاڑیاں پروڈیوس کی امریکن کنزیومرز کے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان گاڑیوں کی وجہ سے لوگوں نے دور دراز علاقوں تک سفر کرنا شروع کر دیا، اور حکومت نے اپنے خرچے پر پکی سڑکیں بنانا شروع کی تاکہ یہ گاڑیاں اس پر آرام سے چل سکیں۔ یعنی حکومت نے اور لوگوں نے اس نئی چیز میں ایک ویلیو دیکھی جس نے ان کی سوسائٹی کو بہتر کیا، ان کے لائف سٹائل کو بہتر کیا، اور معاشرے میں اس نئی ویلیو کی ایڈ ہونے کی وجہ سے بہت سارا پیسہ بھی ایڈ ہوا، اور آبویسلی اس پیسے کا بہت بڑا شیئر جو ہے ہنری فورڈ کی کمپنی کو گیا، کیونکہ اس نے یہ ویلیو کریٹ کی تھی اور یہ ویلیو یہ لوگوں کو سیل کر رہا تھا۔ بیسکلی دی آئیڈیا از کہ آپ معاشرے میں یا اپنے ارد گرد کوئی ایک ایسی چیز کریٹ کرتے ہیں جن سے لوگوں کا کوئی پرابلم سالو ہو، یا ان کو اس میں ویلیو نظر آئے، پھر وہ آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پیسہ اپنے آپ بننے لگتا ہے آپ کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے۔ دوسری مثال جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، دنیا بھر کی حکومتوں کی نظر ان بایو ٹیک کمپنیز پر ہیں جو سب سے پہلے کرونا وائرس کی ویکسین لے کر آئیں گی۔ ابھی حال ہی میں امریکی حکومت نے فائزر کمپنی جو کہ ڈرگ میکر ہے، اور ایک جرمن بایو ٹیک کمپنی کے ساتھ آلریڈی $2 بلین کی ڈیل کر چکی ہے۔ اس رقم کے عوض یہ 2 کمپنیاں تقریباً 5 کروڑ امریکی سٹیزنز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائیں گی، جس کے حساب سے کرونا وائرس کے ویکسین کی قیمت بنتی ہے $40 پر پرسن۔ ابھی تو یہ دوا مارکیٹ میں آئی بھی نہیں ہے، ریسرچ فیسز سے گزر رہی ہے، لیکن حکومتوں کو پتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، اور جو بھی کمپنی یا جو بھی ادارے اس ویلیو کو جلد سے جلد مارکیٹ میں لے کر آئیں گے، وہ اپنی مرضی کے پیسے بنائیں گے، اپنی مرضی کا پروفٹ بنائیں گے۔ بظاہر تو اس ویکسین کی قیمت $40 نظر آتی ہے، لیکن اس کی ویلیو اس $40 سے کہیں زیادہ ہے۔ حکومتوں کی نظر میں، معاشروں کی نظر میں یہ ویلیو $40 نہیں ہے، بلکہ ویلیو یہ ہے کہ لوگوں کو دوسری زندگیاں ملیں گی، بند محلے، بند شہر، بند اکانومیاں دوبارہ کھلنے لگیں گی۔ یہ ہے اس کی اصل ویلیو۔ یہ ایک ایسی ویلیو ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے ایڈ نہیں کی، اور جو اس کو جتنا جلدی اور افیکٹولی ایڈ کرے گا وہ اتنے ہی زیادہ پیسے بنائے گا، نہ صرف اپنے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، آئی ڈونٹ نو کس نے کہا تھا، لیکن محاورہ کچھ یوں ہے کہ there are some people who know the price of everything but the value of nothing۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر چیز کی قیمت تو پتا ہے، لیکن ان کی ویلیو نہیں پتا، ان کی قدر نہیں پتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی قیمت سے زیادہ اس کی قدر کو جانتے ہیں
اور معاشرے میں اس قدر کو ایڈ کرتے ہیں یا ویلیو کے ایڈ کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ جب لوگ اس قیمت کو پرکھیں گے، اس کی ویلیو کو جانیں گے تو آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ That's it، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔